زندگی میں بہت سی چیزیں چھوڑ دی میں نے، جیسے کہ دوست بنانا، بھروسہ کرنا، محفلوں میں جانا، باتیں بنوانا، ضد کرنا، باتیں کرنا، دوسروں سے امیدیں لگانا، میسر رہنا۔ خوش رہا کرو، وہ لڑکیوں کو کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن کیوں لیتی ہیں، آ جائے گا میتھ بھی سمجھ کر دے گا، کرش بھی رپلائی، چلے جائیں گے یہ پمپلز بھی، بال بھی گرنا بند ہو جائیں گے، گھر والے بھی آپ کی روٹی سے خوش ہو جائیں گے، صبر رکھو سب ٹھیک ہو۔ سسرال، جو لوگ کہتے ہیں عورت کھاتی سسرال کا اور کن میکے کے گاتی ہے، تو سنو سسرال والے خدمت بہو سے کرواتے ہیں اور کن بھی اپنی بیٹی کے گاتے ہیں۔ بیٹی شادی کے بعد جب سسرال جاتی ہے تب پرائی نہیں لگتی، مگر جب وہ میکے آ کر ہاتھ منہ دھونے کے بعد سامنے لٹکے ہوئے ٹاول کے بجائے اپنے بیگ کے مکھ سے رومال سے منہ پوچھے تو تب پرائی لگتی ہے۔ جب وہ باورچی خانے کے دروازے پر نامعلوم سی کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب وہ پانی کے گلاس کے لیے ادھر ادھر آنکھیں گھماتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب وہ پوچھتی ہے کہ واشنگ مشین چلا لوں کیا تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب میز پر کھانا لگنے کے بعد بھی برتن کھول کر نہیں دیکھتی تو تب پرائی لگتی ہے۔ جب پیسے گنتے وقت اپنی نظریں چراتی تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب بات بات پر غیر ضروری کہہ کے لگا کر خوش ہونے کا ڈرامہ کرتی تو وہ پرائی لگتی ہے۔ اور لوٹتے وقت اب کب آئے گی کہ جواب میں دیکھیں کب آنا ہوتا ہے، یہ جواب دیتی تب ہمیشہ کے لیے پرائی ہو گئی ایسی لگتی ہے۔ تمام بہنیں بیٹی ہیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ بہن بیٹی کا مقدر اچھا کرے، آمین، اور اس کا نکاح آباد رہے۔ بزرگ سچ کہتے تھے کہ ہم دانت نکالتے تھے، ہر ادارے میں عورت کو نوکری دینا فقط عیاشی ہوگا، طلاق ریٹ زیادہ ہوگا، جوان نسل کمواری رہے گی، نکاح سے جان چھڑوائے گی، دودھ فری ملے گا، زنا عروج پہ ہوگا، سچ بولنا گناہ سمجھا جائے گا، عیاشی اور بے حیائی عروج پہ ہوگی، عورت کی تعداد زیادہ ہوگی، مخلصی لوگوں میں ختم ہو جائے گی، برائی کو کوئی بھی برائی نہیں کہے گا، جسم دکھانا فیشن بن جائے گا۔ شادی کبھی اپنے سے بڑے مرد کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ایک چھوٹی عمر والی لڑکی کبھی گزارا نہیں کر سکتی۔ سن لو سب لڑکیوں، خود سے بڑی عمر کے مرد سے ہمیشہ عورت کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں، اس کے لیے ہمیشہ شادی اپنی عمر کے مرد سے ہی ہر عورت کو کرنی چاہیے، وہ آپ کو سمجھے گا بھی، ناراض ہونے پر منائے گا بھی، آپ کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال بھی رکھے۔ ہر وقت دل کی نہ سنا کریں، جو خود الٹی طرف بیٹھا ہے وہ کیا سیدھی صلاح دے گا آپ کو۔ عورت بے حیا شخص کے لیے بھی جان دے سکتی ہے اگر اس کا اخلاق اچھا ہو، اور اگر باحیا شخص کی جان نہیں لے سکتی اگر زبان کا برا۔ دادیاں نانیاں لاڈ اٹھانے کے لیے ہوتی ہیں، ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے نہیں، وہ اپنے وقتوں میں سب ذمہ داریاں نبھا کر اب اس عمر کو آپ پہنچتی ہیں کہ انہیں ریسٹ دیا جائے، آپ کے بچے پالنا آپ کا کام ہے، ان کا نہیں۔ ان کی محبت کو ان کی سزا مت بنائیے، ان کا احساس کیجیے۔ وہ میسج سب شادی شدہ اور بچوں والی عورتوں کے، یہ زندگی ہے منزل کا لالچ دے کر ساری عمر سفر میں رکھتی ہے۔ میں اپنی ماں کو ناقابل برداشت لوگوں کو برداشت کرتے، مشکل ترین حالات میں اپنی بنا پر قائم رہتے، صبر کرتے اور مشکلوں سے لڑتے دیکھا ہے، تو میرے نزدیک کمزور عورت یہ لفظ ناقابل قبول۔ کھچڑی اگر برتن میں پکے تو بیمار انسان کو ٹھیک کر دیتی ہے، اگر دماغ میں پکے تو صحت مند انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ آپ کا پسندیدہ مرد 1000 بار منع کرنے کے بعد بھی وہی کام کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں، تو ایک بات یاد رکھنا، وہ آپ کا پسندیدہ تو ضرور ہے پر آپ اس کے پسندیدہ نہیں ہو، کیونکہ جب مرد محبت کرتا ہے تو وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ چاہے جتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو وہ پھر بھی آپ کو ہی پہلے رکھے گا۔ مصروف کوئی نہیں ہوتا، بات ساری اہمیت کی ہوتی۔ تنہا لوگوں سے منسلک رہیے، مثلاً طلاق شدہ عورت، اندرونی ٹوٹے لوگ، احساس کمتری کے شکار لوگ، غیر شادی شدہ عورتیں جنہیں معاشرہ تنہا کر دے، آس پاس موجود ایسے چہرے جو کسی کمی کے باعث مسکراتے نہ ہو، ان سے ملیں جن سے کوئی کلام نہ کرتا ہو، ان سے ملیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیں، یقین جانے آپ کی روح تک پرسکون ہوگی۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ان ٹانگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا جو دوسروں کے معاملات میں اڑائی جاتی ہیں۔ پہچاننے میں دیر ضرور لگ جاتی ہے مگر ہر رشتہ اپنی حقیقت دکھاتا ضرور ہے۔ ضروری نہیں کہ جو بدنام ہو وہ برے بھی ہوں، نیک نامی کے پردے میں اکثر منافقت ہی ملتی ہے۔ عجیب معاشرہ ہے، مرد برا ہے تو برداشت کرو، عورت بری ہے تو طلاق دے دو۔ تم مجھے ویسے سنتی ہی نہیں جیسے پرائیویٹ کلینک پر بیٹھا ڈاکٹر بھاری فیس کے عوض
بیمار کی وہ باتیں بھی سنتا ہے جو مفت میں سننے پر اسے تیش دلاتی۔ مکافات بیویاں مجھے الگ کر دیں اپنی زندگی سے، میں آپ کی نہ فیملی کو خوش کر پائی نہ آپ کو۔ شوہر میں تمہیں چھوڑ دوں گا نہیں، البتہ دوسری اور ضرور لاؤں گا۔ بیوی روتے ہوئے پھر میری زندگی کیوں خراب کی؟ شوہر زوردار تھپڑ رسید کر کے بولا، تم نوکرانی بن کر میری اور میری فیملی کی خدمت کرو گی۔ بیوی، اگلے ہفتے آپ کی بہن کی شادی ہے نا؟ شوہر، ہاں، بڑا اچھا اور نیک لڑکا ہے، میری بہن عیش کرے گی۔ بیوی دھیمی سی مسکراہٹ سے بولی، میری دعا ہے کہ آپ کی بہن کو بھی آپ کے جیسا شوہر۔ مکافات بیویاں مجھے الگ کر دیں اپنی زندگی سے، میں آپ کی نہ فیملی کو خوش کر پائی نہ آپ کو۔ شوہر، میں تمہیں چھوڑ دوں گا نہیں، البتہ دوسری اور ضرور لاؤں گا۔ بیوی روتے ہوئے پھر میری زندگی کیوں خراب کی؟ شوہر زوردار تھپڑ رسید کر کے بولا، تم نوکرانی بن کر میری اور میری فیملی کی خدمت کرو گی۔ بیوی، اگلے ہفتے آپ کی بہن کی شادی ہے نا؟ شوہر، ہاں، بڑا اچھا اور نیک لڑکا ہے، میری بہن عیش کرے گی۔ بیوی دھیمی سی مسکراہٹ سے بولی، میری دعا ہے کہ آپ کی بہن کو بھی آپ کے جیسا شوہر۔ امریکن نیشنلٹی کے لیے 21 سالہ پاکستانی لڑکا 41 سالہ امریکن بوڑھی سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر یہ 21 سالہ نوجوان 25 سالہ نیک سیرت پاکستانی خاتون کا رشتہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ لڑکی عمر میں بڑی، مرد بلا خاک عورت سے آزاد کرے گا۔ وہ خود زمانوں کی ٹھوکروں سے سکون پانے کے لیے عورت کی پاس سکون کے لیے جاتا ہے۔ بیٹی کو کھانا سب سے پہلے اور بہتر دیا کرے، کیونکہ شادی کے بعد وہ سب سے آخر میں بچا ہوا ہی کھاتی ہے۔ پاؤں کی ذرا سی پھسلن پر الزام اسی چپل پر لگتا ہے جس نے مہینوں کانٹوں اور گندگی سے بچایا ہوتا ہے۔ مرد کماتا ہے، عورت سنبھالتی ہے، دونوں کی محنت گھر بناتی ہے۔ برابری کا مطلب ایک جیسے کام نہیں بلکہ ایک جیسا احترام ہے۔ عورت خود کو خاص کرنے کے چکر میں بار بار ناراض ہو کر عام ہو جاتی ہے اور مرد ایسی عورتوں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ پہلے بیٹی کو بیاہ دینا کافی سمجھا جاتا تھا، آج کل تو شادی کے بعد اسے بسانے کی ذمہ داری بھی والدین نبھاتے ہیں۔ یہ زندگی عورتوں کے لیے حقیقتاً ایک کٹھن زندگی ہے۔ اگر آپ خواتین خوش شکل نہیں ہیں تو مرد آپ پر مہربان نہیں ہوں گے، اور اگر آپ خوبصورت ہیں تو دوسری عورتیں آپ سے خوش مزاجی سے پیش نہیں آئیں۔ مرد کالے کپڑے کی طرح ہوتا ہے جس پہ خون بھی دکھائی نہیں دیتا، اور عورت ایک سفید کپڑے کی طرح ہوتی ہے جس پہ پانی کے قطرے بھی نظر آتے ہیں، اور سوچ سمجھ کر کسی کی بیٹی کو طلاق دیا جاتا ہے۔ ماں چھپکلی سے ڈرنے والی ایک نازک لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اولاد کی خاطر دنیا کے مگرمچھوں سے بھی لڑ جاتی ہے۔ اور بابا قائد اعظم فرماتے ہیں، تم سب کی محبوبہ صرف مجھ پر مرتی ہے۔ ہر میاں بیوی کے درمیان مسئلے ہوتے ہیں، کچھ لوگ 4 لوگوں کو جمع کر کے تماشا بنا لیتے ہیں اور کچھ محبت سے آپس میں سلجھا لیتے ہیں۔ ایک عورت کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ کتنے ہی سال ضائع کر دیتی ہے کہ شاید بندہ بدل جائے، پر وہ نہیں بدلتا۔ عورت اپنی زندگی اور جوانی حتیٰ کہ یہاں تک کہ تباہ کر لیتی ہے۔ عورت ماں نہیں بن سکتی، یہی سن کر مرد دوسری شادی کر لیتا ہے، اور اگر یہی بات مرد میں ہو کہ وہ باپ نہیں بن سکتا تو پھر عورت بے اولاد رہ لے گی لیکن اپنے شوہر کو نہیں چھوڑے گی۔ اور سنو لڑکیوں، اپنے شوہر کی باتیں دل پہ مت لیا کرو، کیونکہ شوہر کی باتیں ہومیوپیتھک ہیں، جس کا اگر فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں ہوتا۔ میرے اندر کی بیوی بہت تھک چکی ہے، تھک کے ہار مان چکی ہے، لیکن میرے اندر کی ماں نہیں ہار رہی، کیونکہ مائیں کبھی نہیں ہارتی، چاہے جتنا مرضی تھکی ہو۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی سے مذاق میں پوچھا، تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا اپنے خاوند سے؟ بیٹی نے جواب دیا، مجھے یہ تو نہیں پتہ ابو، پر جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو اپنے خاوند کو بھول جاتی ہوں، اور جب اپنے خاوند کو دیکھتی ہوں تو میں پھر آپ کو یاد رکھتی ہوں۔ اگر اپنا گھر بسانا چاہتی ہو لڑکیوں تو جنگ خاموش لڑو، کچھ بھی نہ بولو شوہر کے آگے، بس اٹھو سیدھا کچن میں جاؤ، اپنے شوہر کی سب سے فیورٹ ڈش بناؤ اور ان کے سامنے بیٹھ کر کھاؤ، یوں آپ کی بھڑاس بھی نکل جائے گی اور اگلا تڑپ بھی جائے گا۔ ضروری نہیں کہ جھگڑے کا اینڈ جھگڑا ہی کرو، شوہر کو بھی سمجھو۔